السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ٹاپک میں آپ لوگ کے سامنے لے کر آئی ہوں وہ بہت ہی مزے کا اور بہت ہی اچھا انشاءاللہ انٹرسٹنگ ٹاپک ہوگا۔ میں نے یہ بات دیکھی ہے کہ ہم میں سے اکثریت وہ ماں باپ کی ہے جو اپنے بچوں پر ہم لوگ ان کے کھلانے پلانے پہننے اوڑھنے اور ان کی طبیعت ان چیزوں کے اوپر ہم زیادہ توجہ دیتے ہیں، لیکن ہماری نگاہ جو ہے نا دوسری طرف نہیں جاتی۔ وہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں پر کچھ زیادہ ہی بلائنڈلی ٹرسٹ کرتے ہیں اور اپنے بچوں کی شخصیت کے نکھار میں ہم کوئی کردار ادا نہیں کرتے۔ میں نے یہ بات اکثر آبزرو کری ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر کچھ پرسنالٹی لیکس رہ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل کہ کسی کے اگر 2 بچے ہیں 3 بچے ہیں تو ایک بچہ بہت ایکسپریسو ہے، وہ اپنی ہر بات آپ سے آ کے شیئر کرتا ہے گھر پہ، لیکن جو دوسرا بچہ ہے وہ بالکل ایکسپریسو نہیں ہے، لیکن وہ آپ کے سامنے اپنی ہر چیز گڈ رکھتا ہے، اچھی رکھتا ہے، لیکن اس کے اندر باڈی میں کیا چل رہا ہے، اس نے سارا دن کیسا گزارا، اس کی دوستوں کے ساتھ کیا باتیں ہوئی، وہ اسکول میں بلی ہوا یا نہیں ہوا، اس کی ٹیچر نے اس کو ڈانٹا یا نہیں ڈانٹا، اس کی پریزنٹیشن کیسی گئی، اچھی گئی یا بری گئی، وہ زیادہ تر آپ سے اپنی چیزیں شیئر نہیں کرتا۔ اور تیسرا بچہ جو ہے اس کی شخصیت بالکل ڈفرنٹ ہے، وہ آرٹ میں بہت بزی رہتا ہے، وہ اپنی ڈرائنگ میں بہت بزی رہتا ہے، وہ اپنی کھیل کود میں بہت بزی رہتا ہے۔ اس سے ہم باتیں نہیں کرتے کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ تو چھوٹا بچہ ہے، مصروف رہے گا، کھیلتا کودتا رہے گا، تو ہمیں اس کی اتنی زیادہ فکر ہوتی نہیں ہے۔ اس طرح ہم لوگ اپنے گھر میں اکثریت ہمارے گھروں کے اندر 3 4 5 5 بچوں کی جو ہوتی ہے اس میں ہر بچہ الگ الگ پرسنالٹی کا حامل ہوتا ہے۔ میرا آج کا جو ویڈیو بنانے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ میں ماں باپ کی توجہ اس طرف دلواؤں کہ ہمارے بچوں کی پرسنالٹیز میں کچھ لیکس رہ جاتے ہیں۔ بھائی وہ ماں باپ تو بہت لکی ہیں جن کے بچوں کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے، وہ قابل ہیں، وہ آلریڈی بائی برتھ کیا بولتے ہیں بائی ڈیفالٹ وہ بہت ہی ماشاءاللہ زبردست بچے اللہ تعالیٰ نے ان کے پیدا کیے ہیں، لیکن کچھ بچے جیسے ہمارے بچے ہیں ایوریج لرنرز، میں تو اپنے بچوں کو بولتی ہوں، سلو لرنرز بھی اگر مجھے کوئی بولے تو سلو لرنر تو خیر نہیں، لیکن ایوریج لرنر میں اپنے بچوں کو بولتی ہوں اور مانتی بھی ہوں۔ تو ہمیں ان بچوں پہ محنت کرنے کی تھوڑی سی ضرورت ہوتی ہے، محنت ان سینس کہ ان کی پرسنالٹی پہ ورک کرنا شروع کریں۔ اب ہوتی ہے پرسنالٹی کی قسمیں، میں یہ بتانا چاہوں گی کہ پرسنالٹی کچھ بچوں کی ایسی ہوتی ہے کہ شائع ہوتے ہیں، کچھ ہیزیٹیٹ ہوتے ہیں، کچھ اوور کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ آلریڈی کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، کچھ میں پوٹینشیلز اور ایبلٹیز ہوتی ہیں جن کو وہ باہر نکالنا اور دنیا کو دکھانا پسند کرتے ہیں۔ کچھ بچے جن میں ہوتی نہیں ہے پوٹینشیل، کیپیبلٹی نہیں ہوتی، وہ اس کو دنیا کو تو خیر کیا دکھائیں گے، وہ اپنے گھر والوں کو بھی نہیں دکھاتے، بلکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسی طرح زندگی گزاریں اور ہمیں کوئی بھی ٹوکنے ٹکانے والا نہ ہو۔ صحیح، کچھ بچے جو ہوتے ہیں ان کے اندر کیپیبلٹی ہوتی ہے ہر کام کرنے کی، ہر اچھے برے کام کرنے کی ان کے اندر ایبلٹی ہوتی ہے، لیکن وہ دنیا کو دکھانا ہی نہیں چاہتے۔ میرا مقصد اس والی پرسنالٹی کو اس وقت ایمفیسائز کرنے کا ہے کہ اپنے بچے کی پوٹینشیلز کو، اپنے بچے کی قابلیتوں کو، ان کی صلاحیتوں کو کس طرح نکھارنا ہے، ان کے اس ہنر کو جو اپنے اندر چھپائے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کس طرح باہر نکالنا ہے، اس کے اوپر ماں باپ کو اور ٹیچرز کو ورک کرنا آنا چاہیے۔ ان بچوں کو ایسا ہی نہ چھوڑ دیں، ان کو ایسا ہی نہ بڑا ہونے دیں، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ رہیں، ان کی کیریکٹر بلڈنگ پر کام کریں اور ان کے ساتھ اپنا اخلاص شیئر کریں، ان کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی کو نکالیں۔ بعض ٹیچرز اور بعض ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتے ہیں کہ بھائی یہ تو کانفیڈنٹ ہی نہیں ہے، یا یہ تو شائع ہے، یہ کہہ کر ہم اپنے بچوں کو شائع بنا دیتے ہیں، یا یہ تو بولتی نہیں ہے، یا یہ تو بہت ہی بولتی ہے، یا یہ تو ہنستی نہیں ہے، یہ تو بہت ہی فنی ہے۔ تو اس طرح کے ٹیگز لگا لگا کے ہم اپنے بچوں کی پرسنالٹی کو بالکل ان کی اس جگہ پہ فکس کر دیتے ہیں جہاں ان کو فکس نہیں ہونا چاہیے۔ بچوں سے باتیں کریں، بچوں کے کمزور پہلوؤں کو بہت زیادہ ان کے سامنے بلکہ ڈسکس نہ کیا جائے، بلکہ خاموشی سے اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ اس فلاں بچے کے اندر یہ مسئلہ ہے یا اس کے اندر اس نکھار کی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر خاموشی سے ورک کرنا شروع کر دیں اور آہستہ آہستہ اس موضوع کے اوپر بات بھی کی جائے، بجائے کہ اس کو نیگنگ کریں، اس کو اسٹرکٹلی اس سے بات کی جائے، اس کو اس چیز پہ ٹوکا جائے، اس کو بار بار بولا جائے کہ تم تو ایسے کرتے ہو، تم ایسے کرتے ہو، تم نے یوں کیوں نہیں کر دیا، تم نے ایسے کیوں نہیں کر دیا۔ اس طریقے سے بات چیت کرنا کبھی بھی ہیلپ فل نہیں ہوگا۔ تو ٹیچرز کو چاہیے اور ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے اوپر پوری توجہ دیں۔ یہ ویڈیو ان ماں باپ کے لیے نہیں ہے جو آلریڈی بہت توجہ دے رہے ہیں اور جو بہت پیرنٹنگ کے اوپر فوکسڈ ہیں اور واقعی بہت انوالو ہیں۔ یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت کثرت سے فون پہ اپنا وقت لگاتے ہیں اور جو بہت کثرت سے بازاروں میں اپنا وقت لگاتے ہیں، جو بہت کثرت سے سیلونز کے اندر وقت لگاتے ہیں، جو بہت زیادہ کثرت سے دنیا کے اندر ہم جیسے مجھ جیسی مائی میرے لیے ہے جو کثرت سے سیلونز میں وقت لگا رہی ہیں اور مختلف چیزوں میں دنیا کے مصروف ہیں، لیکن اگر نہیں توجہ تو اپنے ہی بچوں کے اوپر توجہ نہیں ہے۔ تو یہ بچے جو ہیں ہماری جنریشنز ہیں آگے، ان سے ہماری جنریشنز چلیں گی، دین اسلام کا جھنڈا آگے انہی سے ہی بلند ہوگا۔ کینیڈا، امریکہ، یو ایس، یہ اس طرح کی جگہوں پہ رہنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا محنت کرنے کی ضرورت ہے، بجائے کہ آپ بالکل چل ماں باپ بن جائیں اور آپ بالکل کول ڈوڈ ماں باپ بن جائیں۔ ایسا نہیں ہے،
اچھے والے ماں باپ بنیں اور اپنے بچوں کی شخصیتوں کے نکھار کے لیے کام کریں، کیونکہ جب ان کی شخصیتیں اچھی ہوں گی تو آگے جا کر یہ امہ کو بہت فائدہ پہنچائیں گے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے بہت کام کرنے والے بنیں گے۔ ان کو دین کا داعی بنائیے، ان کو محبت اور اخلاص کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا سکھائیے، ان کو بلیک اور وائٹ کا ڈفرنس بتائیے۔ بلیک اور وائٹ کا ڈفرنس ان اے سینس انسانوں میں نہیں بلکہ اچھائی اور برائی کے اس میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو ہیلپ فل ہوگی، اور انشاءاللہ کوئی بھی ایسی ٹپ جو پرسنالٹی کو نکھارتی ہے، جو گروم کرتی ہے، وہ مجھ سے آپ لوگ پلیز ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ میں بھی اپنی زندگی میں اس کو اپلائی کروں اور میرے لیے بھی وہ مددگار ہو۔ سو پلیز ڈونٹ فرگیٹ ٹو لائک، شیئر، سبسکرائب فار مور ویڈیوز۔ ٹل دین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔